السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امید ہے آپ اس عشرے میں نیکیوں کے مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوں گے، دوڑ لگا رہے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو کام میں لے آئیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان دنوں میں نیکی کرنا آپ کو زیادہ مشکل لگے گا رمضان کی نسبت۔ ان دنوں سے وہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو بار بار خود کو یاد دلائے کہ میں نے یہ وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے رمضان سے بھی زیادہ محنت ان دنوں میں کرنی ہے۔ یاد کریں رمضان کے دن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی گزرے، آپ بار بار قرآن کی طرف بھاگتے تھے، آپ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میکسیمم آپ خود کو عبادت میں لگائے ہوئے تھے، تراویح پڑھتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے، تہجدیں پڑھ رہے تھے۔ تو وہی ماحول اب آپ کو خود بنانا ہے، ملے گا نہیں۔ یہ اس وقت ہمیں بنا بنایا مل گیا تھا نا، تو اس لیے ہمیں کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، اور یہی ہمارا امتحان ہے ان دنوں میں کہ ہم خود سے کیسے وہ ماحول بنائیں، خود سے کیسے اسٹرگل کریں۔ جو ہم نے ان 30 دنوں میں رمضان کے سیکھا ہے اس کو اب پریکٹیکل بنانے کا موقع ہے، اور اسی لیے یہ پروگرام بھی ترتیب دیا گیا کہ کہیں یہ باتیں ذہن سے محو نہ ہو جائیں، کہ بہت جلدی ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت جلدی شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری اور مصروفیات میں لگا دیتا ہے۔ اول تو اس عشرے کی کوئی اہمیت ہی زیادہ نہیں دی جاتی، ہمارے ارد گرد میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے، تو لہٰذا پھر بہت ممکن ہے کہ کچھ دن تو جوش رہے، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے اور پھر انسان یہی کہے کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے۔ تو فرض تو تراویح بھی نہیں تھی، فرض تو قرآن پڑھنا بھی نہیں تھا رمضان میں، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کی نا، ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق کی۔ جو پورا سال نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں، لیکن اس وقت آ کے ہم سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ جب بھی سستی آنے لگے، وہ جو میں نے آپ کو کل کسان والی نظم بتائی تھی اس کو یاد کر لیجیے گا، اور ذہن میں ہمیشہ میزان کے 2 پلڑے لے کر آئیں کہ میں نے نیکی کے پلڑے کو بھرنا ہے اور گناہوں کو ہلکا کرنا ہے۔ اگر ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی بریک نہیں لگ رہی نا، ان کو بھی جاری رکھے میں، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو ہمارے گناہ چاٹ جائیں۔ جی ہاں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، یا نیک کاموں میں دل ہی نہیں لگتا۔ بعض دفعہ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ نیکیاں ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ گناہ ایسی بری چیز ہے اور اس کی اتنی زیادہ اثرات ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ کہ جو محنت سے اس نے نیکیاں جوڑی ہیں، کری ہیں، وہ ساری محنت غارت ہو جاتی ہے۔ اور یہ شاید آج پتہ نہ چلے مگر قیامت کے دن ضرور پتہ چل جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو کوئی اور لے اڑے، اس لیے کہ فلاں کی غیبت کر لی تھی، فلاں کا حق مار لیا تھا، فلاں کے حق میں کمی کرتی تھی، فلاں سے جھوٹ بولا تھا، اس پہ الزام لگایا تھا، کسی کو دھوکہ دے دیا تھا، کسی سے بے ایمانی کی تھی، کسی کا راز فاش کر دیا تھا، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں یوں ہی اڑا دی تھی، کسی کا تجسس کیا تھا، کسی کے بارے میں لگائی بجھائی کر دی تھی۔
کسی کو ہرٹ کر دیا تھا، کسی کو دکھ دے دیا تھا، کسی پہ ظلم کر دیا تھا اور کسی سے قطع تعلق کر کے بیٹھے رہے تھے، کسی سے بد زبانی کی تھی. سوچیں ایسے کتنے ہی کام ہم زندگی میں کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ایسا کیا ہے. اور کوئی بتا دے تو ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، ہم کہاں مانتے ہیں. پھر ہم مختلف بہانوں سے اور جھوٹ سچ بول کے خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہم یہی تو ٹھوکر کھاتے ہیں. ابھی حقوق اللہ کی بات تو ہوئی نہیں، یہ تو حقوق العباد کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو اگر حقوق اللہ کی بات کریں تو کتنی نمازیں پتہ نہیں چھوڑ چکے ہیں، کتنی نمازیں بغیر وضو کے پڑھ چکے ہیں، کتنی نمازوں میں خشوع ہی نہیں تھا، کتنے وراثت کے حقوق ہم نے چھوڑے ہیں، کتنے پردے کے احکامات ہم نے توڑے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کتنی کمیاں کی ہیں. ہم اس طرف تو ابھی آ ہی نہیں رہے. اگر ایک فائل کوئی کھولا جائے نا حقوق العباد کی تو پتہ نہیں اس میں بھی ہم پاس ہو سکتے ہیں کہ نہیں. کہیں اگر انسانوں کے حقوق میں ہی ہمیں دھر لیا گیا تو نکلنا مشکل ہو جائے گا. سلطان صلاح الدین کا نام سب نے سنا ہوگا. ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے. کسی جگہ پڑاؤ کیا تو فوجیوں نے اس بستی سے گائے پکڑ کے ذبح کر لی. وہ گائے ایک عورت کی تھی، بوڑھی عورت کی. عورت اگلے دن صلاح الدین ایوبی کے راستے میں جو راستہ تھا اس میں کھڑی ہو گئی پل پہ. سلطان جب وہاں سے گزرنے لگے تو عورت نے سلطان کو رکنے کا اشارہ کیا. جیسے ہی سواری رکی بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کے صلاح الدین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. صلاح الدین بولے اے نیک بخت عورت کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا بولی بادشاہ میرے مقدمے کا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا آخرت کے پل پہ؟ صلاح الدین کانپ گئے اور سنتے ہی گھوڑے سے نیچے اتر آئے. پوچھا اماں آخرت کے پل پہ فیصلہ کرنے کی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے. اللہ اکبر، جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں یہی کروں گا. مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ بڑھیا نے اپنی داستان سنا دی تو سلطان نے اپنے فوجیوں کو اسی وقت حکم دیا کہ اس عورت کے جو بھی نقصان ہوا اس کو پورا کیا جائے. بہت سارے درہم اور دینار اس کو دیے گئے. اس سے سلطان نے خود معافی مانگی اور اس کو راضی کر کے عزت اور احترام سے رخصت کیا. اس واقعے سے سوچ لیں جس بندے کو یہ خوف ہونا کہ یہاں کسی کا حق مار لیا تو یہاں تو مار لیں گے، دوسرا بھی چپ کر جائے گا، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ یہاں تو ظلم و زیادتی کر لی، کسی کو دکھ دے دیا، کسی کو دبا لیا، کیونکہ آج دبا سکتے ہیں، آج کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں، ہو سکتا ہے وہ چوں چرا ہی نہ کرے، وہ اس پوزیشن میں ہی نہ ہو، وہ بے بس ہو، اور ہم بھی زور لگاتے ہی جائیں کیونکہ آج ہمارے پاس زور ہے. لیکن یہ بتائیے کہ آخرت پہ اگر فیصلہ کرنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہمارے خلاف یہ اس میدان میں کھڑا ہو گیا جس کے ساتھ آج ہم نے زیادتیاں کی ہیں، تو کیا ہوگا؟ لہذا جس کو یہ خوف ہونا پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، پھر چلتی ہوئی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، پھر یہ ہاتھ گر جاتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے وہاں جا کے کیسے حق ادا کروں گی، یہیں پہ معاملہ صاف کر لوں. یہ بتائیے مجھے اور آپ کو کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟
اگر آج تک یہ خیال ہی کبھی نہیں آیا تو اب سوچ لیتے ہیں کدھر کدھر مجھ سے لوگوں کے حقوق میں کمیاں ہوئی، میں کس کس کو تنگ کر رہی ہوں، میں نے کہاں کہاں کسی کو دکھ دیا. خود کو خود ہم اپنی عدالت میں لے کر پیش ہوں، خود کو خود کٹہرے میں کھڑا کریں اور سوچ لیں اگر یہ سب لوگ جمع ہو گئے اس دن تو میرا کیا بنے گا. وہ جس دن فردن فردن اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے حضور اکیلے اکیلے پیش کرنا ہے، اکیلے اکیلے آنا ہوگا. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی تو بہت مشکل ہے. ویسے ہی اگر سر پہ گناہوں کی گٹھری ہو اور لوگوں کی زیادتیاں اس میں بھری ہوئی ہوں، لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات، کمیاں کوتاہیاں یہ سب اٹھائے میں ہوں، تو پھر حال کیا ہوگا. یوں بھی کسی بھی عدالت میں آپ بے گناہ بھی ہوں تب بھی خوف آتا ہے. عدالت کا ایک اپنا ہی خوف ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت جہاں پہ انسان سے بولا بھی نہ جائے، اور وہاں پہ انسان یہ سب لوگوں کے حقوق اپنے سر پہ لیے ہوئے کھڑا ہو تو کیا حال ہوگا. لہٰذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ کریں، جہاں پہ یاد ہے تو ابھی ان سے معافی مانگ لیں، جہاں پہ یاد ہی نہیں، پتہ نہیں انجانے میں اگر کچھ ہو گیا ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہی ہیں. تو یا اللہ تعالیٰ تو بخش دینا، ان کو اجر دینا. تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خود بخشش مانگے اپنے لیے، تو اس سے پہلے کم از کم ہم یہ معاملات تو صاف کر لیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بخشش کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی عدالت تو وہ ہے جہاں معصوم انبیاء، وہ جو اولو العزم پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تک بھی خوف زدہ ہوں گے. کس وجہ سے؟ صرف کوئی ایک ایک خطا پوری زندگی میں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف ایک خطا. آدم علیہ السلام سے صرف وہ پھل کھایا گیا، نوح علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے صرف لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، صرف کسی کو جان سے نہیں مارنے کی کوشش کی تھی، تب بھی وہ خوف زدہ ہوں گے، حالانکہ ان کی بخشش ہو چکی، ان کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہوئی ہے، پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے اور ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ کہیں اور ہم یہ کہیں کہ فیصلہ شروع کیا جائے. سوچیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ لوگوں سے فرماتے ہیں، لوگوں ایک دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھے بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی. تب 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرماتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے نا. کیوں ایسا کیا؟ ان کو خوف تھا کہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اس کی میرے سے پوچھ ہونی ہے، کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میں نے اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کر دیا. اسی لیے بھرپور مخالفتوں کے باوجود اور سخت ترین حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہی رہے، آپ نے کہیں کوتاہی نہیں کی. تو جس عدالت میں کھڑے ہونے سے اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی کانپتے تھے، ان کو اتنا احساس تھا
کیا ہے ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو ہمارے جیسے لوگ تو کچھ بھی نہیں. ہمیں کتنی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم پر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، کسی کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے خامند ہے، چاہے والدین ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، ان سب کا سوال ہونا ہے. ہم کیسے حساب دیں گے؟ اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اس زبان کا کیسے حساب دیں گے؟ ان کانوں کا کیا سنا؟ ان آنکھوں نے کیا دیکھا؟ اس دل میں کیا کچھ تھا بھرا ہوا؟ اس زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ اس جوانی کا کیسے دیں گے؟ ہمت کا کیسے دیں گے؟ پیسے کا کیسے دیں گے؟ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب انسان یہ سب سوچتا ہے نا تو اس کا سر چکرا جاتا ہے کہ یا اللہ میں تو کہیں بھی کھڑا ہوا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں. کس طرح میری وہاں پہ چھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک تیری رحمت کا ہی آسرا ہے کہ تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے تو تب میرے کئی خلاصی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ لیں زندگی کے جتنے دن ہیں ہمیں تو یاد بھی نہیں کیا بولا ہم نے. کوئی زبانوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، یاد ہی نہیں کیا کچھ کہا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کلمات بول چکے ہیں. صرف اور صرف ایک زبان کا ہی حساب ہمیں دینا پڑ جائے نا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل. صرف ایک زبان کا. آپ کانوں کو چھوڑیں، آنکھوں کو چھوڑیں، آپ اور لوگوں کے حقوق میں زیادتیاں اور کمیاں بیشیاں یہ چھوڑیں، آپ نمازیں، آپ صرف ایک زبان کی بات کر رہی ہوں، صرف زبان کی. تو ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. اور باقی کانشیسلی ہم واقعی اپنا محاسبہ کر کے اگر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اگر ہم اپنا سخت حساب لیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیزیں یاد آ جائیں، ہو سکتا ہے کہیں ذہن میں آ جائے. تب خود کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی، تب کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی سے معافی مانگ لے، آج معافی مانگنا آسان ہے، یقین جانے یہ جو ہمیں مشکل لگتا ہے نا یہ بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں جو حشر کے میدان میں ہونے والا ہے. یہ آج لوگ مان بھی جائیں گے. آج ہو سکتا ہے آپ کسی کو سوری بولیں، آپ کسی کو کہیں، اعتراف کریں کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے اب احساس ہوا ہے، آپ مجھے معاف کرنے، ہو سکتا ہے کر دے. کل کو نہیں اس نے کرنا. حشر کے میدان میں کوئی نہیں کسی کو معاف کرے گا. وہاں تو لوگ چاہیں گے کہ کسی طرح کسی کی ساری نیکیاں ہم لے جائیں. وہاں کسی میں رحم نہیں آئے گا. آج لوگ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہو جائیں گے تو اچھا نہیں ہے ہم یہیں پہ سستے میں چھوٹ جائیں. وہاں پہ بہت پھر مہنگا سودا ہوگا. وہاں پہ نیکیاں دینی پڑیں گی. یہاں پہ تو تحفے تحائف دے دیں، معافی مانگ لیں، دوسرا خوش ہو جاتا ہے. وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. تو جس کا حق دینا ہے اگر مال میں سے ہے تو ان کے حق ان تک پہنچائیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. ان دنوں کو خاص طور پہ توبہ استغفار میں لگائیں. ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ کے بھی گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ میرے سے گناہ ہوئے، اور دوسری طرف اٹھتے بیٹھتے بھی اپنا تقیہ کلام بنا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرتے، استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے جیسے ایک بندے کی روٹین بن جاتی ہے نا اس طرح یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھیے. پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی مل جائے اور بخشش ہو جائے. پتہ نہیں کون سے وقت اللہ تعالیٰ کو ہمارے پر رحم آ جائے. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یہ مانگتے رہیں. کیونکہ ہمیں انٹینسٹی نہیں جب پتہ ہوتی نا کسی چیز کی تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن اب آپ آج اس بات کو سوچ لیں کہ کتنا سخت وہاں کا معاملہ ہے. اور یہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں نا یہ تو اور بھی زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ بندوں کے اندر رحم نہیں ہے. وہ رب تو الرحمن الرحیم ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی معافی مل سکے، لیکن بندے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو اس دن یہی کوشش کرنی ہے کسی طرح دوسرے کو کنگال کر لیں. اسی لیے آپ کو وہ حدیث پتہ ہی ہوگی کہ جو اس دن کا مفلس کون ہے، اس دن کا فقیر کون ہوگا.
बंदों के हकूक में जिसने कहीं ना कहीं डंडी मारी होगी, उस दिन इनको सभी देना पड़ जाएगा। यही लोग खड़े होंगे कि हमें अपनी नेकियां दे दे ये बंदा, तो वो नहीं रहम करेंगे। लिहाजा उनसे यहां पर अपना मामला साफ कराएं, यहां तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें। हमने जुबान से क्या क्या बोला है, अल्लाह ताला हमें इस पे माफ कर दे। इसी तरह इन दिनों में सदका खास तौर पे बहुत करें, क्योंकि ये जो सदका है ना, जैसे हम रमजान में कर रहे थे कि हमारी कोशिश होती थी, सब करते हैं, हर एक बंदा जो उसकी इस्तात होती कोशिश करता है रमजान में ज्यादा से ज्यादा वो अल्लाह के रास्ते में दे, क्योंकि सदका जो है वो अल्लाह ताला के गजब को सबसे ज्यादा ठंडा करता है। यानी अल्लाह ताला का गुस्सा अगर किसी के ऊपर है ना, तो सदका अगर वो बंदा करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का गुस्सा उससे हट जाएगा। तो इस आशरे में भी कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा सदका करें, रोज सदका करें, और क़यामत के दिन यही सदका साया बन जाएगा जिसके नीचे इंसान खड़ा हो सकेगा। आजकल गर्मियों के दिन है, साए की अहमियत आजकल हमें ज्यादा पता चलती है कि साया कितनी ठंडक देता है। कहीं धूप में आप चल रहे हो ना, तो कोशिश यही होती है कि जल्दी से साए में पहुंच जाए। तो क़यामत के दिन की गर्मी और उस दिन की तपिश और सूरज का करीब होना जब आप सोचते हैं तो साए की अहमियत पता चलती है कि साया, ठंडा साया मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो सदका है जो साया बनेगा। यहाँ पे तो सर में दर्द हो जाता है अगर ज्यादा देर धूप में रहे, तो उस दिन क्या करेंगे जब सूरज इतना करीब होगा। तो अगर आज कुछ पैसे दे के हम उस दिन का साया खरीद सकते हैं तो क्यों नहीं सोचें कि ये सब चीजें वहां जाके स्पेंड करना चाहेंगे ना, कि आज में ये पैसे ले लो और मुझे साया दे दो, तो उस दिन तो नहीं दे सकेंगे। ना हमारे पास कोई माल होगा और ना उस दिन कोई खरीदो फरोख्त होगी। ये तो आज है। सदका दें तो ये ना सोचें कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूं और मैं बहुत बड़ी चीज हो गई हूं, देखो मैंने इसको इतना दे दिया। ये सोचिए कि ये मैं अपने लिए साया खरीद रही हूं, ये मेरी जरूरत है। इसी तरह अगर किसी की ज़कात रहती है तो इन दिनों में दें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इन दिनों में की गई नेकी किसी भी और दिन में की गई नेकी से ज्यादा सुपीरियर है, बेहतर है, अफजल है। तो ज़कात भी आप चाहे रमजान में निकालते हैं, लेकिन अगर आपकी रह गई है तो ये बेस्ट टाइम है। सदका व खैरात भी आपने जो अगले महीनों में भी करना है वो इस वक्त कर लें। असल में हम इतने ज्यादा गिनती में लगे रहते हैं ना कि हमें ये बड़ी फिक्र होती है कि कितना सवाब मिलेगा। बच्चों वाली बात है, कितना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा। इन बातों को छोड़ दें। जिसके साथ आपका मामला है ना, उसके साथ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है कि जब वो बता दे कि ये दिन उसको बहुत महबूब है और इनमें किया गया अमल उसको बहुत महबूब है, बहुत पसंद है, तो फिर छोड़ देना उस पे। एक दफा वो राजी हो गया ना तो इतना नवाजेगा, फिर हमें समझ ही नहीं आनी कि और क्या मांगे। इतना वो जुदो करम वाला, इतना वो सखा वाला है। हम तो उतना मांग के भी हमें नंबर दे दिया जाए ना, वो नंबर तो बहुत छोटा होगा। वो तो बेहिसाब देने वाला है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आपका मामला बड़े सखी के साथ है, गनी के साथ है। वो जो देने से डरता नहीं है, जो देने से कमी का अंदेशा नहीं रखता, उसको खौफ नहीं होता कि मैंने दे दिया तो क्या होगा। वो सखी है, वो करम करने वाला है। तो बस उसको खुश करने की फिक्र करें। इसको छोड़ दें कि कितने % मिलना है, और रमजान में तो इतना मिल रहा था, अब कितना होगा। ये कोई पैसे थोड़ी हैं कि हम गिन गिन के उनका हिसाब करें। तो ये नेकियां हैं, इनके लिए बेहिसाब अजर की तवक्को रखिए। दिल खोल के आप नेकी करें और खुशी के साथ करें, और इस चाहत के साथ करें
کہ بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا نا پھر تو کوئی خوف ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس رب کو راضی کرنے میں اپنا زیادہ وقت لگائیں کہ کس طرح وہ خوش ہو جائے. جب اس ایم کو لے کے چلیں گے نا تو آپ کو نیکی کے موقع بھی نظر آ جائیں گے. آپ دیکھیے گا آپ کو خود نظر آئیں گے کہ کہاں کہاں میں نیکی کر سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کرا لے. آج جو ذکر آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں وہ بڑا ہی پیارا ذکر ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم حج پہ نہیں جا سکے, ہم کیسے حج والی سعادتیں لے سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا وہ ایسے ہی ہے جس نے 100 حج کر لیے. 100 حج تو کیا مشکل ہے سبحان اللہ کہنا؟ کہہ کے دیکھیں ایک دفعہ, بولیے سبحان اللہ. کتنی ایفرٹ لگی, کتنی پریشانی لگی, کتنے پیسے لگے, کتنی طاقت لگ گئی؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا مشکل ہے اٹھتے بیٹھتے. اور کس کو نہیں آتا یہ کلمہ؟ آپ کھانا بنا رہے ہیں, آپ گھر کی صفائی کریں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چھوٹا سا کلمہ ہے, 100 حج کے برابر اجر مل گیا. اور اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب بھی ہے. تو ایسے کلمات کو بھی جاری رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بدلے میں اگر اتنا اجر دے دے. دیکھ لیں وہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے. آپ حیران بھی ہوتے ہوں گے کہ اتنے سے کلمے پہ اتنا بڑا اجر. 100 دفعہ پڑھیے 100 حج کے برابر ثواب. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ رکھیں, اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے. تو اس کی طرف دیکھیں, جب بھی نیکی کر رہے ہو اس کے ہاتھ کی طرف دیکھیں کہ وہ بہت اجر دینے والا. پھر آپ کے دل سے یہ بھی نکل جائے گا کہ مجھے لوگ کیا دیں گے. آپ جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ جو دے گا نا, وہ لوگوں کے بیچارے کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ کوئی تعریف ہی کر دے گا. کیا ہوگا اس تعریف سے؟ کچھ بھی نہیں. تو لہذا اس کے ریوارڈز کی طرف, اس کی طرف سے اجر جو ہے نا ملنے والا, اس کی طرف نظر رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیکی کا شوق اور بڑھ جائے گا کہ میرا رب بڑا نوازنے والا ہے. اور انسان جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب یہ حسن ظن رکھیں گے نا کہ میرا رب مجھے بڑا نوازے گا, میں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا ہی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نیکیاں ساری کروا لے. یا اللہ ہمیں توفیق دے دینا, کیونکہ ہمارے اندر قوت نہ طاقت کچھ بھی نہیں ہے. توفیق صرف تیری طرف سے. اتنا سا کلمہ بھی لوگوں کو بھاری پڑ جاتا ہے کہ کیسے بولے. تو اللہ تو نہیں توفیق دینی ہے, تو ہم سے کرا لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.